السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون۔ ہمارا آج کا سبق کلام مقدس، کلام الہی، قرآن مجید کا 11واں پارہ، سورہ مبارکہ کا نام یونس، اور اس سورہ مبارکہ کی 59ویں آیت مبارکہ۔ اس آیت مبارکہ کا موضوع یہ ہے کہ تشریع یعنی شرعی احکامات یہ صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ کسی چیز کو حلال قرار دینا، کسی چیز کو حرام قرار دینا، کسی چیز کا حکم دینا یا کسی چیز سے منع کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام سے لے کر کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء تشریف لائے، انہوں نے آ کر اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کی توضیح تو ہمارے سامنے رکھی، ان کو ہمارے سامنے کھول کر بیان کیا، ان کی تشریح ہمارے سامنے کی ہے، لیکن بنیادی طور پر وہ احکامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس، امام مجاہد، امام ضحاک، امام قتادہ بن دعامہ اور دیگر مفسرین کرام کا موقف ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے سامنے رکھا۔ فرماتے ہیں کہ مشرکین مکہ کا یہ سلسلہ تھا کہ اپنی مرضی سے سمندروں سے، شکار سے، وصیتوں سے، عبادات، معاملات اور اخلاقیات کے حوالے سے بہت ساری چیزوں کو اپنے طور پر حلال قرار دیتے تھے، اور اپنے طور پر ہی بعض چیزوں کو انہوں نے حرام قرار دے دیا تھا، جس طرح کہ سورۃ الانعام کی 136ویں آیت مبارکہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، کہ اپنی مرضی سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ انعامات، کھیتیاں، چوپائے وغیرہ ان میں سے تقسیم کر رکھی ہے۔ اور پھر اس حوالے سے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بات کو مختلف انداز سے آگے بڑھایا، جس طرح کہ سورۃ الاعراف کی 32ویں آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، آپ فرما دیں کہ کون ہے جو اللہ مالک العلام رب الجلال والاکرام کی پیدا کردہ خوبصورت چیزوں کو جو اللہ نے بندوں کے لیے نکالی ہیں، اور پاکیزہ چیزوں میں سے جو اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام نے نازل فرمائی ہیں، ان کو حرام قرار دے دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس چیز پر بڑی سخت قسم کی گرفت کی وعید بھی سنائی ہے۔
اس لیے کہ مجھے اور آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے، کسی انسان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ حق چھینے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کیا گمان کرتے ہیں۔ اور یہ اس دور میں بھی تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی، کہ لوگوں نے اپنے طور پر بہت ساری چیزوں کو حرام سمجھ لیا جو کہ اللہ نے حرام قرار نہیں دی تھی، اور بہت ساری چیزوں کو حلال قرار دے دیا جو اللہ تعالیٰ نے حلال نہیں قرار دی تھیں۔ اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے، یاد رکھیے گا یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ لوگ نفسانی خواہشات کو بنیاد بنا کر اللہ تعالیٰ کے دین میں اجتہاد کے نام پر، وقت کی ضرورت کے نام پر، حالات کے تقاضوں کے نام پر، اور دیگر اس قسم کے غلط جواز مہیا کر کے اللہ تعالیٰ کے دین کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو رب کائنات نے ایسے لوگوں کا یہاں پر رد فرمایا ہے، اور یہاں پر اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کے ساتھ لفظ نزول کیوں ذکر کیا؟ اس لیے کہ اس دور میں ان لوگوں کا جو مال تھا اس کا زیادہ تر حصہ پھلوں پر مشتمل تھا، دانوں وغیرہ پر مشتمل تھا، اور ظاہر سی بات ہے یہ چیزیں بارش کے نازل ہونے کے نتیجے میں زمین سے ہی نکلتی ہیں، اور یہ بھی طے شدہ بات ہے کہ انسان کی زندگی کا دار و مدار کھانے پینے پر ہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحدید کی 25ویں آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، کہ اللہ تعالیٰ نے لوہا نازل فرمایا جس میں تمہارے لیے شدید سختی ہے۔ اور سورہ زمر کی 6 آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ، اللہ تعالیٰ نے چوپایوں میں سے تمہارے لیے 8 جوڑے نازل فرمائے۔ تو بنیادی بات جو سمجھنے والی ہے معزز خواتین و حضرات وہ یہ کہ یہ جو سلسلہ ہے نا، لوگ اپنی مرضی سے جس چیز کو مرضی حلال اور جس چیز کو مرضی حرام قرار دیتے ہیں، یہ سلسلہ غلط ہے۔ مثال کے طور پر میں چند دن پہلے ایک ریکارڈنگ میرے پاس آئی، اور خواتین میری بات کا برا نہ محسوس کریں، ایک خاتون نے اپنی طرف سے ایک عجیب و غریب فتویٰ نازل کر دیا، ایک فتویٰ صادر کر دیا۔ کہنے لگے جی جو خاتون حائضہ ہے نا وہ کھانا پکا سکتی ہے، وہ برتن دھو سکتی ہے، کپڑے دھو سکتی ہے، چیزوں کو چھو سکتی ہے، کوئی حرج والی بات نہیں، لیکن جو خاتون جنابت کی حالت میں ہے، زوجین کے تعلق کے بعد اسے غسل کی حاجت ہے، وہ تو زمین پر پاؤں رکھے گی تو زمین ناپاک، دروازے کو ہاتھ لگا گی دروازہ ناپاک۔ اور اس کی عجیب و غریب اس نے توجیہ پیش کی، اور توجیہ کیا پیش کی ہے کہ جی جو حید ہے وہ قدرتی نجاست ہے، اور جو جنابت ہے وہ ہماری خود ساختہ نجاست ہے۔ تو آپ خود سوچیں کہ لوگ کس طرح شریعت سازی کر رہے ہیں، اور یہ سلسلہ بہت وسیع ہے، اس پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا یہ حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈر جانا چاہیے۔ قرآن میں رب کائنات امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، کہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کائنات کے امام ہیں۔ آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، رب نے قبلہ تبدیل کر دیا، چاند کی طرف اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا، فرشتوں کا سردار دروازے پر آ کر اجازت کا منتظر رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے فرمایا اگر ہمارا نبی اپنی طرف سے کوئی بات بنا کر ہماری طرف منسوب کرتا تو ہم اس کا ہاتھ پکڑ لیتے، دایاں ہاتھ پکڑ لیتے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ مسئلہ کوئی معمولی نہیں ہے کہ انسان اپنی طرف سے چیزوں کو حلال قرار دے دے، اپنی طرف سے کسی چیز کو حرام قرار دے دے۔ اس کے لیے دلیل، ثبوت، ایویڈنس، پروف ضروری ہے۔ کسی انسان کو اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ اپنی مرضی سے اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال یا حلال کردہ چیز کو حرام قرار دے لے۔ یہ صرف اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام کا حکام ہے۔ 60ویں آیت مبارکہ
معزز خواتین و حضرات، اس آیت مبارکہ کا موضوع یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو حلال یا حرام قرار دینا یہ اللہ کا کام ہے، اور جو لوگ اپنی مرضی سے کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دیتے ہیں وہ دراصل اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں، یعنی وہ شریعت کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کا تعلق دراصل پچھلی آیت مبارکہ کے ساتھ ہے، اور وہ اس طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ کی زمین پر ابتدا میں سے ہی بہت سارے ایسے بدبخت لوگ موجود تھے، آج بھی ہیں اور قیامت تک رہیں گے، جن کا مقصد ہے، جن کا ہدف یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کو اپنی مرضی کے مطابق چلائیں، جسے چاہیں حلال قرار دے دیں، جسے چاہیں حرام قرار دے دیں، اور اس بارے میں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو رب کائنات نے دراصل اس آیت مبارکہ کے ابتدائی الفاظ میں ان لوگوں کو جھنجھوڑا ہے۔ یہ استفہامیہ انداز ہے، وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگوں کا قیامت والے دن کے بارے میں کیا گمان ہے، کیا خیال ہے؟ تو فرمایا ان اللہ لذو فضل علی الناس۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور بہت بڑے مفسر امام ابن جریر کا قول نقل فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ ملک العلام رب ذوالجلال والاکرام لوگوں کی ان گستاخیوں کے باوجود ان کو دنیا میں مہلت دے رہے ہیں۔ اور اس کا ایک مفہوم ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احتمال ہے کہ یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے دنیا میں بہت ساری چیزیں اپنے بندوں کے لیے حلال قرار دی ہیں، حرام صرف ان چیزوں کو قرار دیا ہے جو دینی یا دنیاوی اعتبار سے بندوں کے لیے نقصان دہ ہیں۔ اگلا مسئلہ ولیکن اکثرہم لا یشکرون، لیکن لوگوں کی اکثریت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتی۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شکر ادا نہ کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ رب کائنات نے جو نعمتیں حلال قرار دی ہیں ان کو اپنے اوپر حرام قرار دے لینا، اپنے آپ کو خود تنگی کے اندر مبتلا کر دینا، حلال و حرام کا فیصلہ اپنی طرف سے کر لینا، جس طرح کے مشرکین مکہ ایسا کیا کرتے تھے اور اہل کتاب نے بھی ایسے ہی کیا۔ پھر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام ابن ابی حاتم نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں ایک حدیث نقل فرمائی ہے کہ قیامت کا دن ہوگا اور جو لوگ اللہ ملک العلام رب ذوالجلال والاکرام کے ساتھ دوستی کا دعویٰ کرتے ہیں ان کی 3 اقسام ہوں گی۔ پہلی قسم میں سے ایک شخص لایا جائے گا، اللہ فرمائیں گے میرے بندے بتاؤ تم نے میرے لیے کیا کیا؟ تو بندہ کہے گا رب کائنات آپ نے باغات عطا فرمائے، درخت عطا فرمائے، پھل عطا فرمائے، نہریں عطا فرمائیں، اور جنت کی حوریں میرے لیے تیار کی ہیں، نعمتیں تیار کی ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ میں راتوں کو جاگتا رہا، دن کے وقت روزے رکھتا رہا آپ کی طرف شوق کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے یہ میری جنت ہے، تم نے اس کے لیے نیکیاں کی، اس میں داخل ہو جاؤ، اور میرا تم پر فضل ہے کہ میں تمہیں جہنم کی آگ سے آزاد کر رہا ہوں۔ اور وہ شخص خود اپنے ساتھیوں سمیت جنت میں داخل ہو جائے گا۔ پھر دوسری قسم کا ایک آدمی لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ وہی سوال کریں گے، وہ کہے گا الہ العالمین آپ نے جہنم تیار کی ہے، جہنم کے طوق تیار کیے ہیں، وہاں کی بھڑکتی ہوئی آگ آپ نے تیار کی ہے، اور پھر وہاں اس آگ کے شعلے آپ نے تیار کیے ہیں، تو میں نے اس جہنم سے بچتے ہوئے راتیں جاگ کر گزاری، دن بھوکا پیاسا رہ کر گزارتا رہا۔ اللہ فرمائیں گے
جا میرے بندے، تم نے میری آگ سے بچنے کے لیے یہ کچھ کیا ہے، میں تجھے آج جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہوں، اور یہ تجھ پر میرا پہلا انعام ہے، میرا فضل تجھ پر یہ ہے کہ میں تجھے جنت میں داخل کر دیتا ہوں۔ وہ شخص اپنے ہمراہیوں سمیت جنت میں داخل ہو جائے گا۔ پھر ایک تیسری قسم کا آدمی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا کہ لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے یہی سوال کریں گے، میرے بندے تم نے کیا کیا؟ بندہ کہے گا الہ العالمین، میں آپ سے محبت کرتا تھا، آپ سے ملاقات کا مجھے شوق تھا، اور اسی محبت اور اسی شوق کی بنیاد پر میں راتوں کو جاگتا رہا، دن کو بھوکا پیاسا رہا۔ اللہ فرمائیں گے میرے بندے تم نے جو کچھ کیا وہ میری محبت اور میرے شوق کے لیے کیا، میں آج پردے ہٹا کر تمہیں اپنا چہرہ دکھاتا ہوں، دیکھو یہ میں ہوں، اور میرا تم پر فضل یہ ہے، تم نے مجھ سے محبت کی، مجھے دیکھنے کا شوق تھا، یہ تمہارے دونوں مقصد پورے ہو گئے، میں تمہارے سامنے آ گیا، لیکن میرا فضل تم پر یہ ہے کہ میں تمہیں جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہوں اور تجھے اپنے جنت کے مہمانوں میں سے اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہوں۔ تو وہ شخص بذات خود اپنے ساتھیوں سمیت جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے دراصل اس آیت مبارکہ میں ان ظالموں کو جھنجھوڑا ہے جو اللہ تعالیٰ کی شریعت کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، چاہے اس کے وہ کئی نام رکھ لیں، اس کا نام اجتہاد رکھ لیں، اس کا نام وقت کے تقاضے رکھ لیں، اس کا نام حالات کی ضرورتیں رکھ لیں، اس کا نام برادری کی رسمیں رکھ لیں، اس کا نام ذاتی مجبوری رکھ لیں، جو بھی اس کا نام رکھیں، لیکن یہ طے شدہ بات ہے کہ جس نے اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام اور حرام کردہ چیز کو حلال کیا، اس نے دراصل اللہ تعالیٰ کی ذات پر جھوٹ باندھا۔ اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان کا مواخذہ نہیں کریں گے اور ان کے برے اعمال کا بدلہ نہیں ملے گا؟ ایسے لوگوں کا قیامت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ رب ان کے ساتھ کیا کرے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑ دیں گے یا ان کو سزا دیں گے؟ جس طرح سورہ زمر کی 60ویں آیت مبارکہ بعض اہل علم یہاں پر نقل فرما رہے ہیں، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ، کہ قیامت والے دن جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا ہے، جھوٹ باندھا ہوگا، ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ تو اس میں زجر و توبیخ ہے ہر دور کے شریعت سازوں کے لیے، وہ لوگ جو دین کو اپنی مرضی اپنی منشا کے مطابق چلانا چاہتے ہیں۔ اور میں بغیر کسی معذرت کے یہ عرض کروں گا کہ آج بھی ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے جن کے ناموں کے ساتھ لمبے چوڑے القابات لگے ہوئے ہیں۔ آپ ان کے سامنے مسئلہ رکھیں اور ان سے کہیں جی آپ نے اس کو حل کرنا ہے، تو وہ مختلف حیلوں بہانوں سے گنجائش نکال لیں گے، اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام اور حرام کردہ چیز کو حلال قرار دے دیں گے۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ اللہ ملک العلم رب ذوالجلال والاکرام لوگوں پر اپنا فضل و کرم فرمانے والے ہیں، اس کا ایک مفہوم تو آپ نے تفسیر ابن کثیر کی روشنی میں سماعت فرمایا، ایک مفہوم اس کا اور بھی ہے معزز خواتین و حضرات، اور وہ یہ ہے کہ اللہ ملک العلم رب ذوالجلال والاکرام نے دین نازل کر کے، شریعت نازل کر کے، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر اپنا کام پورا کر دیا، اپنا فضل و کرم لوگوں پر کر دیا، لیکن لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کو عملی طور پر اختیار کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ معزز خواتین و حضرات، آپ نے یہ سنا ہوگا او جی اوجڑی حرام ہے، اوجڑی مکروہ ہے، او جی گردے کپورے نہیں کھانے چاہیے۔ یہ میں صرف آپ کو سوچنے کے لیے ایک گیٹ وے دے رہا ہوں، ایک راستہ دے رہا ہوں کہ شریعت سازی کا ایک انداز یہ بھی ہے، حالانکہ قرآن کے 30 پاروں میں سے
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका में से हमें कोई ऐसा सबूत नहीं मिलता जिससे पता चल जाए कि ओजड़ी या गुर्दे के पूरे वगैरह मकरूह हैं। इसी तरह और बहुत सारी चीज़ें हैं, लोगों ने अपनी तरफ से हलाल और हराम का फैसला कर दिया, अल्लाह ताला की शरीयत को छोड़ दिया, और यह तरीक़ाकार गलत है। थोड़ा सा ज़रा अरबी ग्रामर की तरफ आ जाएं। आयत मुबारका के शुरू में वमा ज़न का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। यहाँ मा जो है ज़्यादातर अहले इल्म ये फरमाते हैं कि ये इस्तिफ़हामिया है, और इस हवाले से फिर अहले इल्म ने कुछ रिवायात भी नकल फरमाई हैं। मिसाल के तौर पर एक रिवायत है सैयदना अबुल अहवस से, अपने वालिद से वो रवायत करते हैं कि मैं नबी अलैहि सलाम के पास आया और मेरी हालत ऐसी नहीं थी कि जिसको बड़ा अच्छा कहा जा सके। तो नबी अलैहि सलाम ने पूछा कि क्या तुम्हारे पास माल है? कहा जी हाँ। फरमाया किस किस्म का माल है? फरमाया ऊँट हैं, गुलाम हैं, घोड़े हैं, भेड़े हैं। तो फरमाया अगर अल्लाह ताला ने तुम्हें माल अता फरमाया तो उसका असर तुम पर नज़र आना चाहिए। तो हासिल कलाम ये है कि रब कायनात तो लोगों पर फजल करम फरमाने वाले हैं, लेकिन लोगों की सूरत हाल ये है कि वह अल्लाह ताला की नाफरमानी के रास्ते पर चलते हुए अल्लाह ताला के दीन को तब्दील करने की कोशिश करते हैं। इसके साथ ही इस आयत मुबारका की मुख्तसर तफसीर मुकम्मल होती है। अर्श वाले रब ने चाहा तो कल इंशाअल्लाह अगली आयत मुबारका पढ़ेंगे।